بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ درود پاک سے میں نے مشکلات کو حل ہوتے دیکھا ہے، درود پاک سے میں نے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے، درود پاک سے میں نے معجزات کو ہوتے دیکھا ہے، درود پاک سے میں نے پریشانی کو سکون میں بدلتے دیکھا ہے، درود پاک سے میں نے دنیا کے ہر مشکل کو حل ہوتے دیکھا ہے۔ میں آپ لوگ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود اور استغفار کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک درود پاک کا مشاہدہ ذکر کروں گی، اور آج میں جن بہن کا مشاہدہ ذکر کروں گی ان بہن کو جن سسٹر نے درود پاک پڑھنے کے لیے بتایا، ان سسٹر کی میریکل سٹوری میں ان کی ہی وائس میں جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، کیونکہ ان کا درود پاک کا سفر بہت زیادہ خوبصورت اور انوکھا ہے، جس میں اتنے سارے معجزات ہیں، اتنا سارا ایمان ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسی میریکل سٹوری آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ درود پاک اور استغفار میں زندگی کی ہر مشکل کا حل چھپا ہوا ہے۔ تو میری یہ بہن کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیم کی فضیلت اور معجزہ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کو لازمی آگے شیئر کر دیجیے۔ اگر کوئی درود پاک کا ورد کرے گا اور استغفار کا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب کے لیے دعا کرتی ہوں جو بھی درود پاک اور استغفار کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی زندگی میں بہترین معجزے کریں، ان کی دلی حاجت کو قبول اور منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ بہن کہتی ہیں یہ 18 جنوری 2023 کی بات ہے، میرا بیٹا ہے جو کہ 3 سال کا تھا، اس وقت اس کو فیور آ گیا تھا۔ جب اس کو فیور آیا تو ہم نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کو ایسا انجیکشن لگا دیا جو کہ بہت زیادہ پاورفل تھا، اور ساتھ میں اس کو میڈیسن کی اوور ڈوز بھی دے دی۔ جیسے ہی ہم نے اپنے بچے کو وہ دوائی پلائی، اس کے کچھ دیر کے بعد ہمارے بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی باڈی پر ریڈ ریشز بھی بن گئے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس وقت تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ میڈیسن کی اوور ڈوز کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے جو تھا وہ اسے ایڈمٹ کر لیا اور کچھ بھی نہیں بتایا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، آپ کسی اور ہاسپٹل میں اس کو لے جائیں۔ جب ہم وہاں سے اپنے بیٹے کو دوسرے ہاسپٹل میں دکھانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو میڈیسن اور انجیکشن کی اوور ڈوز دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، اور بس ایسا لگتا تھا جیسے کہ دنیا ختم ہو گئی، میرا بیٹا اب نہیں بچے گا۔ اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ سچویشن میری زندگی پر کیسی بھاری پڑ گئی تھی۔ میں، میرے ہسبینڈ اور سبھی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں اپنی زندگی میں بہت پہلے سے استغفر اللہ کا ورد کرتی آ رہی ہوں، اور ہمیشہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کر کے دعا مانگتی ہوں۔ تو اس وقت بھی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کر کے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ خیر، ڈاکٹر نے میرے بیٹے کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، لیکن میرے بیٹے کی حالت اتنی خراب تھی کہ 1 مہینے پورا بیڈ پر گزر گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ایک کروٹ اس پر بھاری پڑ رہی تھی، اور ہم لوگوں کی حالت اس کو دیکھ دیکھ کر خراب ہو رہی تھی، جیسے کہ گھر کا سکون اٹھ گیا ہو، کھانا پینا سب بند ہو گیا ہو۔ اس کی باڈی میں انفیکشن اس طرح سے پھیلا ہوا تھا کہ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر 1 لاکھ سے بھی زیادہ پیسے مانگ رہے تھے، کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی، ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ تبھی میری کزن نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہو وہ درود ابراہیم پڑھو اور اللہ پاک سے دعا کرو، درود پاک کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، اور اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کوئی ایسی دعا نہیں جو درود پاک کے ساتھ مانگی گئی ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو، بس تم یقین سے درود پاک پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگو۔ اس درمیان میں سارے وظیفے پڑھ چکی تھی، میں اتنی زیادہ مایوس ہو چکی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن انسان ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اسے صبر نہیں آتا، اور اولاد سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ میں کتنا بھی لمبا وظیفہ ہو، کتنا بھی چھوٹا وظیفہ ہو، ہر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، بس مجھے میرے بیٹے کی زندگی واپس چاہیے تھی۔ کیونکہ اب جب میری کزن نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کے لیے بتایا تھا تو میں نے استغفار کی تعداد کم کر دی تھی، 1200 مرتبہ، کبھی 2000، کبھی 3000 مرتبہ استغفار کا ورد کرتی، باقی پورا دن جو تھا وہ درود ابراہیم پڑھتی۔
1000 के ऊपर हमेशा मैं दिन में दरूद इब्राहिम विर्द कर लेती थी, क्योंकि मैं दरूद इब्राहिम चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त पढ़ती थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती थी। और मैं अल्लाह से ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को बिना ऑपरेशन के ठीक कर दे, क्योंकि मेरे पास ऑपरेशन के पैसे भी नहीं हैं। आप कोई ऐसा डॉक्टर भेज दें जो मेरे बेटे के लिए फरिश्ता साबित हो। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से कहती थी कि इस दुनिया में आपकी बहुत सी नेक मखलूक है, मेरी मदद के लिए किसी ऐसे को भेज दें जो मेरे लिए फरिश्ता बनकर मेरे बेटे को ठीक कर दे। और बस जो दिल में आता था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दिन रात दुआएं करती रहती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कहीं से कोई तो रास्ता बना दें। फिर मुझे किसी ने एक डॉक्टर बताए और उनका एड्रेस दिया। मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और दरूद पाक पढ़ने से मेरे बेटे को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 15 दिन के अंदर ठीक कर दिया। अल्लाह ने इतना रहमो करम किया हम पर कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से वसीले बन जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज़ करने पर कादिर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे वसीले बनाते हैं कि इंसान के गुमान में भी नहीं होता। आप सब दरूद पाक पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद शरीफ की फजीलत से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे बेटे को नई जिंदगी अता की है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि दरूद पाक को पढ़ना कभी भी नहीं छोड़े। दरूद पाक को मुसलसल पढ़ते रहें। मुझे, मेरे बेटे को और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखा जी आप सबने, जहाँ मसला नामुमकिन हो, जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता हो, वहाँ दरूद पाक के पढ़ने से रास्ते बन जाते हैं, वसीले बन जाते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला मौजज़ा कर देते हैं और दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि दरूद पाक के पढ़ने से मौजज़ात नहीं होते हैं या दरूद पाक के पढ़ने से दुआएं कबूल नहीं होती हैं। दरूद पाक इस्तग़फ़ार वाहिद अमल है जिसके पढ़ने से सब कुछ मिल जाता है। और मैं तो आप लोग को हर वीडियो में हमेशा यही समझाती हूँ कि सारे वजीफे छोड़ दें, दरूद और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आप सब ने मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।